بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج عمران خان صاحب نے دہشت گردی کے حوالے سے ایک سیمینار سے جو گفتگو کی، اس گفتگو میں وہ تسلیم کر رہے تھے کہ 5 سے 7 جنگجو فائٹر، دہشت گرد کہنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے جنگجو اور فائٹر کہا۔ وہ ہم نے ان کے ساتھ رابطے کر لیے تھے، انہوں نے پاکستان میں آ کے آباد ہونا تھا، وہ امریکہ کی جنگ تھی، ہم نے مسلط کر لی، یہ کر لی، وہ کر لی۔ سر اس وقت پاکستان انہی جنگجوؤں کے نرغے میں ہے، ہمارے فوجی ہمارا شہید ہو رہا ہے اور دہشت گردی کی ایک نئی لہر پاکستان میں آنے کو ہے۔ خان صاحب بیٹھ کے بڑے سکون کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں واپس لے آ رہا سی۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ دہشت گرد واپس آ گئے ہیں پاکستان میں، یہ خان صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ جی کہ میں لا رہا تھا۔ اور خان صاحب یہ کیوں تسلیم کر رہے ہیں اور اس وقت کیا چل رہا تھا پاکستان میں، اور اب تک ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ سوال ہے اور اس کا جواب ہے کہ سر ان سے کوئی نہیں پوچھے گا اس معاملے کے اوپر، کم از کم کیوں نہیں پوچھے گا؟ یہ میں ذرا دکھی دل کے ساتھ یہ والی بات کر رہا ہوں۔ جاوید چودھری صاحب نے، اب اس کا جواب ہے آگے چل کے کہ جاوید چودھری صاحب نے، ویسے تو اس کا جواب جو ہے ایک اور بھی ہے کہ ان کو سسٹم کے اندر سے ابھی بھی کچھ بیگمات کی سپورٹ حاصل ہے۔ کل اعزاز سید صاحب نے اور عمر چیمہ صاحب نے ایک ولاگ کیا ہے ٹاک شاک، اس میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ کچھ بیگمات کی سپورٹ عمران خان صاحب کو لاجیکلی ابھی بھی ہے، اور وہ کون سی بیگمات ہیں وہ آگے چل کے ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ بڑے لوگوں کی بڑی بیگمات ہے سر۔ تو بہرحال وہ سلسلہ یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقات جو 6 گھنٹے طویل تھی، اس ملاقات کے بعد انہوں نے 3 گھنٹے طویل ایک ملاقات جو ہے وہ علیم خان صاحب کے ساتھ کی ہے، اور علیم خان صاحب نے چھکے چھڑا دیے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں۔ بہت سی باتیں انہوں نے وہ کہی ہیں جو اوپن سیکرٹ تھا، جو ہمیں سمجھ آ رہی تھی، لیکن اب ایک فیس مل گیا ہے ان باتوں کو۔ پہلے تو وہ ہمیں ادھر ادھر سے آتی تھی ذرائع سے، اب وہ کچھ باتیں تو میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بتایا ہوا ہے کہ علیم خان صاحب نے، ہمارے دوست ہیں زہیب بٹ صاحب، وہ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عثمان بزدار صاحب کا پورا قصہ سنا دیا تھا، اور جو جاوید چودھری صاحب کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے، اس گفتگو میں اس انکشاف کا مزید اضافہ ہے یا مزید انکشافات کیے گئے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں پچھلے 3.25 سال پاکستان پر کن کی حکومت تھی؟ پہلا نام انہوں نے لیا بشرا بی بی، دوسرا نام انہوں نے لیا، اب بشرا بی بی سر بڑی کرٹیکل سچویشن ہے، ابھی تک عمران خان صاحب اگر بچ رہے ہیں تو وہ بشرا بی بی صاحبہ کی برکت کی وجہ سے بچ رہے ہیں، اور وہ برکت کیا ہے؟ وہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ضعیف الاعتقادی ہے کچھ لوگوں کی، اس وجہ سے وہ بچ رہے ہیں، کیونکہ کسی کو باجوہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے بی بی دے وچ، تو یہ ضعیف الاعتقادی ہے، تو بہرحال وہ اس وجہ سے بچ رہے ہیں۔ تو لیکن سوال یہ ہے کہ کتنی دیر، یہ آگے چل کے اس کا ذکر ہوگا۔ تو خیر جو ہے انہوں نے کہا کہ جی بشرا بی بی، اور دوسرے نمبر کے اوپر نام انہوں نے لیا فرا گوگی، ایک بزنس مین، اور جنرل فیض۔ اب میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک بزنس مین انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ انہوں نے نام لیا ہوا ہوگا علیم خان صاحب نے، جو باقی نام لے لیے ہیں ایک بزنس مین کا بھی نام لیا ہوگا، اور وہ بزنس مین کا نام جاوید چودھری صاحب نے بادل نخواستہ نہیں دیا، یا جان بوجھتے ہوئے نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ وہ میرا خیال ہے کہ جاوید چودھری صاحب کی پارٹی ہے اور ان کا نام ہے ملک ریاض۔ یہ قصہ کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے۔ کون سے قصے؟ کہ ملک ریاض صاحب کا جاوید چودھری صاحب کے ساتھ کتنا گہرا اور پرانا تعلق ہے، وہ ان کے کالم بھی لکھا کرتے تھے، جناح اخبار میں بھی کام کیا کرتا تھا، تو وہ ان کے نام کے اوپر کالم لکھا کرتے تھے، نہ صرف نئے کالم لکھا کرتے تھے بلکہ اپنے جو پرانے کالم، جو 0 پوائنٹ نامی انہوں نے کتاب مجموعہ کے کالموں کا چھاپا ہوا ہے، اس میں سے پرانے کالم نکال کے ان کے نام پر نئے کر کے چھاپ دیا کرتے تھے، تو وہ ہم پڑھتے تھے، اور ملک صاحب کو کہتے تھے ملک صاحب ہے کی، تو کہتے ہیں چلو کوئی گل نہیں، چودھری صاحب نے کیتا خیر کوئی گل نہیں، تو انہوں نے نام نہیں دیا۔ دوسرا اوپن سیکرٹ کیا ہے کہ ملک ریاض صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ تعلق ہی بڑا ڈھیر قسم کا تھا، اور پھر انہوں نے اینڈ پہ جو کالم جو اینڈ کیا ہے کہ ہم گاڑی چلا رہے تھے جہانگیر ترین میں اور پشاور غالباً جا رہے تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ اپنا موبائل نکال لیا اور انہوں نے کہا کہ علیم خان مجھے نام سارے مل کے نام بتاؤ 10 کرپٹ ترین لوگوں کے،
اور ان کو میں آتے ہی وزیر اعظم بنتے ہی پھانسی دے دوں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے نام فہرست جس جو ٹاپ کے اوپر جو نام تھا وہ لکھوایا, باقی 9 نام بھی لکھوائے. تو جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی تو وہ جو ٹاپ کا آدمی تھا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھا, جس کو عمران خان صاحب نے سب سے پہلے پھانسی لگانی تھی. اور میرا یہ خبر نہیں ہے, یہ میرا گمان ہے کہ وہ شاید ملک ریاض صاحب ہی تھے, کیونکہ ملک ریاض صاحب کے یہ شروع میں بڑے خلاف ہوتے تھے, کیونکہ باقیاں پیسے لائی جاندہ مینوں نہیں لاندا, صرف وہ شوکت خانم کو ڈونیٹ کیا کرتے تھے. تو شوکت خانم باقی پارٹی شارٹی کو وہ نہیں دیا کرتے تھے پیسے پوسے. یہ میری اطلاع ہے, باقی ایک تجزیہ ہے. اطلاع تو یہ ہے کہ وہ پیسے نہیں ان کو دیا کرتے تھے براہ راست, اس لیے ان کے خلاف تھے. اور یہ میرا گمان ہے کہ علیم خان صاحب نے نام لیے ہوں گے وہ 10 لوگوں کے, لیکن جاوید چودھری صاحب نے اپنی طرف سے نہیں دیے. تو خیر جی, قصہ مختصر کہ جو 4 سال پچھلے تھے, پونے 4 سال, اس میں حکومت جو تھی وہ 2 افراد کی تھی. ایک فرد کا نام ہے بشرا بی بی, اور دوسرا جو ان کا معاون و مددگار تھا اور وہ حکومت کر رہا تھا پریکٹیکلی, اس کا نام تھا جنرل فیض. اور جنرل فیض اور فرا بی بی جو ہیں یہ ان کا آپس میں لائزان بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا تھا. جنرل فیض جو فرا بی بی کہہ رہا ہوں, بشرا بی بی کے ساتھ معاملات کو صحیح طرح چلا رہے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بشرا بی بی اگر میرے کنٹرول میں رہیں گی, ہاتھ میں رہیں گی, میں ان کو قابو کر کے رکھوں گا تو میں چلتا رہوں گا. ورنہ تو بشرا بی بی نے وہی کہنا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر تم نے ریحام خان کو طلاق نہ دی تو تم ساری زندگی وزیر اعظم نہیں بن سکتے. اور پھر انہوں نے طلاق دے دی. پھر انہوں نے کہا اب تو ہمارے خاندان میں شادی کرو گے. یہ میں آپ کو یہ اطلاع بتا رہا ہوں, یہ جو انفارمیشن ہے جو ہم تک پہنچی. اب آپ کو ہمارے خاندان میں شادی کریں گی تو پھر آپ کو ہوگی. ان کی ایک بہن ہے مریم, اپنی مریم وٹو غالباً ان کا نام ہے. تو وہ جو کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کی پہلے ان کے ساتھ یس مال تھا, وہ دبئی میں ہوتی ہیں, اور وہ عمران خان صاحب کے لیے فنڈز ریزنگ کے کام شام کیا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ تو نال بیاہ کر لے, طریقے سے کے ساتھ کہہ رہا تھا نا میڈم نے. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ تو اپنا, اس نے کہا میں نہیں کرنا یہ نال, بات ٹھیک ہے جو ٹائم لنگے لنگے میں نہیں کرنا. تو انہوں نے انکار کر دیا. پھر انہوں نے قربانی دی عمران خان صاحب کے وزیر اعظم, کیونکہ وہ کہتی ہیں, علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ جادو کیا ہوا ہے کسی نے عمران خان صاحب کے اوپر کہ وہ بن نہیں سکتے وزیر اعظم, کالا جادو کیا ہوا ہے. تو اس کا توڑ یہی ہے کہ بشارت ہو گئی ہے کہ اس خاندان میں شادی ہو تو پھر میرے نال ہی کر لو, میں ہی قربانی دے سکنی ہاں. اینے بچیاں دی نانی تے اینے بچیاں دی ماں تے یہ ہے وہ. اور باخوشی خاور مانیکا صاحب نے طلاق دے دی. اور پھر وہ جو ماحول چلا اللہ معاف کرے. میں اس کے اوپر مطلب اب اس کو, اس گند کو روحانیت کسی نے نام دینا ہے تو 100 بسم اللہ دے. پرسنل لائف ہے جی, ہم تو وہ ہو گئے نا بڑے ماڈرن, ہم جو اپنے جو ریت رواج کی چیزیں ہیں کہ اس طرح کی شادیاں ہمارے ہاں پسند نہیں کی جاتی تھی, ہمارا جو کلچر ہے اس میں. لیکن ٹھیک ہے, ہم ماڈرن ہو گئے ہیں, ماڈریٹ, روشن خیالی. تو اس آپ کہتی ہے کہ جی مرضی ہے ان کی, پرسنل لائف ہے, اوکے ویری گڈ. پرسنل لائف ہے تو کاغذوں چوں ہی نہ تبدیل کرا لو. مطلب ابھی تک وہ منیکا کی بھی بیوی ہیں, ان کی بھی بیوی ہیں, اور عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب کے عمرے جو انہوں نے کڑکائے ہیں وہ جناب خاور منیکا کی مسز ہوتے ہوئے پاسپورٹ پہ خاور منیکا, شناختی کارڈ پہ خاور منیکا. تو خیر اگین جی ہم چونکہ روشن خیال ہیں تو مرضی ان کی. خیر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مطلب معاملہ اس طرح گہرا تھا علیم خان صاحب کہ عمران خان صاحب تو خود سے کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کرتے یہ تھے کہ وفاقی سیکٹری کس نے لگنا ہے کس نے نہیں لگنا, تقرر و تبادلے ہونے ہیں, وہ کہتے ہیں تصویریں پیش کرو. تصویریں پیش کی جاتی تھی تو وہ تصویریں پکڑ کے جناب وہ بیگم صاحبہ کے حضور پیش کیا کرتے تھے. ان کے نام وہ علم العداد شکل دیکھ کے تو وہ کہتی تھی ہاں اے ٹھیک ہے. اچھا وہ پیچھے کہانی کی ہوتی تھی, علیم خان صاحب معصوم آدمی بھولے بادشاہ, وہ کہانی پیچھے یہ ہوتی تھی کہ وہ جناب پیر صاحب کو جو ہے وہ بتائے جاتے تھے نام, پیر صاحب فیض حمید صاحب کے ذریعے اپنی مرضی کے پسند کے نام پٹ بھی کروائے اور جناب وہ غیب بھی کروائے. تو پیچھے کس طرح اصل حکومت کس کی تھی؟ فیض صاحب کی. اب فیض صاحب کی اصل حکومت اس لیے تھی کہ پوری ہر چیز انہوں نے گریب کی ہوئی تھی. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کام کہ اتنا پکا بندوبست کیا ہوا تھا لیکن پائن آرمی چیف نہیں بن سکے جس کام کے لیے. اے ابن آدم, ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. یہ حدیث قدسی ہے تو بڑی طویل ہے, لیکن میں نے آپ کو اس کا کمی پیشی اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ میں نے اس کا آپ کو کرکس جو ہے وہ بتا دیا کہ کتنا طاقتور آدمی
کہ بیوی بھی جناب پیرنی بھی جو کینڈے میں کیوں یا گھما پھرا کے یوں کر کے فیلڈنگ لگا کے جس کو ہم اس میں کہتے ہیں، اور پھر جناب بیگم صاحبہ نے وہ اور گھیرو ڈالا ہوا ہے، تو بندہ کڑا بنیا ہوا ہے عمران خان صاحب. تو عمران خان صاحب کے اوپر سواری جو تھی وہ ان دو لوگوں کی تھی، تیسری فرح بی بی تھی، فرح گوگی تھی. فرح گوگی جو تھی وہ ایجنٹ تھی، فرنٹ لیڈی تھی اپنی جو کیا نام ہے ان کا بشرا بی بی کی، انی بھئی ہوئی تھی. اور علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ عثمان میں ٹیکنیکلی مجھے وزیر اعلیٰ بن رہا تھا میں، اور مجھے جناب وہ دور کرنے، کیونکہ میں بشرا بی بی کا صرف بطور عورت یا خان صاحب کی بیگم کے احترام کرتا تھا، میں انہوں پیر پور نہیں سی مانتا. تو وہ اس لیے ان کو پھر وہ پیر نو سر تسی پیر نہ منو، پیر کو بہت ٹینشن ہوتی ہے، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ میری اتھارٹی نہیں مانتا، یہ میرے پیر نہیں مانتا. تو لہٰذا یا یہ میرا وہ جو ہے نا وہ مرشد، وہ زلفی بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی نا، اے مرشد نہیں سی ہن کہندے بھائیں انہوں بشرا بی بی کو. تو لہٰذا شکلوں پیڑے لگتے سی. اور جہانگیر ترین بھی، یہ دونوں وہ جو ہوتے نہیں ریشنل پرسنالٹیز، سر کر کے 2 + 2 کر کے انہوں نے 5 بنائے ہوئے ہیں یا 4 بنائے ہوئے ہیں. وہ کوئی تویز دھاگا کرا کے وہ بزنس میں کامیاب نہیں ہوئے، لاجک کے ساتھ چلے ہوئے ہیں. صحابی کتابی آدمی اس طرح کے لوگ ذرا وہ ریشنل ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں میں نہیں آتے. تو دونوں بندوں کا قصور کیا تھا کہ وہ بشرا بی بی کو ٹف ٹائم دے سکتے تھے، وہ غلط کہہ رہی، اور یہ علیم خان صاحب نے کیا. اور علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا پھڈا کیوں؟ انہوں نے کہ ایک تو پہلی گل ہے کہ میں ان کو وہ پیرو مرشد والا احترام نہیں دیتا تھا، میں ویسے ان کا خان صاحب کی بیگم ہے اور ایک عورت ہیں، عزت و احترام وہ جو جتنا واجب تھا وہ دیتا تھا، مرشد نہیں سی کرتا. دوسرا کہ جی کہ مجھے لگتا تھا کہ عمران خان صاحب کو کیرو پروگرام ڈالا ہوا ہے، عثمان بزدار کے معاملے میں یہ ٹریپ کیا تھا. احسن گجر، فرح گوگی، بشرا بی بی لمبیاں دیہڑیاں لگائیاں انہوں نے، یہ وہ کہتے ہیں. اور ان کے بڑے لطیفے انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں کہ چھت کو کھولتے دیکھتے اور کہ یہ نیسلے پانی کی بوتل تسی پانی بناندے ہو، نیسپا کو کہہ رہے ہیں تسی پانی کی بوتل بناندے ہو، یہ والی نیسلے کی بوتل پڑی ہوئی تھی. تو اے جناب کی کر رہے ہو، پل تے بلڈنگاں ہیں، یہ کتوں یہ کیوں گلاں کر رہے؟ اچھا پھر نہ تسی پل بھی بنا دے ہو. تو اس طرح کے وہ معاملات تھے. نلائق یعنی کہ نلائق اور اوپر سے کرپٹ تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جرم تھا. اور پھر وہ 2-3 کروڑ روپے میں پنجاب میں سرو نہیں کر سکتا تھا. میں نے جا کے خان صاحب سے کہا، پہلے تو مجھے انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو بنانے کے لیے میری پیشیاں کروائیں نا ادھر نیب میں. پھر میں نے جا کے ان کو 2019 میں غالباً کہا کہ سر خان صاحب یہ پنجاب میں یہ کچھ چل رہا ہے، مجھے وفاق میں لے آئیں، میں وہاں پر نوکری نہیں کر سکتا. میری بات سنی، اس کے بعد نیب نے مجھے 100 دن کے لیے گرفتار کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مجھے اس کی بڑی تکلیف ہے. یار تم مجھے وزیر اعلیٰ نہیں پڑھانا تھا، خان صاحب نہ پڑھاتے. تم نے مجھے وزیر وفاق میں نہیں رکھنا تھا، نہ رکھتے، نہ پڑھاتے وزیر. تم نے مجھے اٹھا کے جیل میں ڈالا اور میرے ساتھ میری زندگی کا وہ کینسر سروائیو ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے انہوں نے جیل میں 100 دن رکھا ہے نا، میرے وہ تکلیف والے دن ہیں اور وہ سخت تکلیف والے دن تھے. یہ کہتے ہیں وہ کون سی گالی ہے جو میں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہیں دی عمران خان صاحب کی محبت میں. میں نے عمران خان سے کے ساتھ وفاداری نبھائی، خدمت کی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا، اور میرے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا. میرے گھر میں ملاقاتیں جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہوتی، لینا میس دیاں کرائیاں، اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں. کیونکہ راجہ صابر صاحب ان کے سسر تھے اور ان کے بھتیجے کے جنرل امجد صاحب، جنرل جو ہے نا کیا نام ہے، اعجاز امجد صاحب، ان کی بھی بڑی مزے کی کہانی ہے. یہ میں آپ کو بعد میں، یہ سسر ہیں ان کے، یہ پھر کبھی ہم ولاگ کریں گے. جنرل باجوہ صاحب جب ہمارا سبجیکٹ ہوں گے تو پھر جنرل امجد صاحب جو ہیں، اعجاز امجد صاحب، ان کا پھر ذکر خیر کریں گے کہ وہ کتنے پہنچی ہوئی شخصیت ہیں اور باجوہ صاحب کو کس طرح کر کے انہوں نے سپورٹ کیا. اور باجوہ صاحب پھر چلیں یہ کہانی پھر کبھی صحیح. تو خیر قصہ مختصر، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ 2 باتیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ایک تو ریحام خان صاحبہ کو طلاق کی وجہ بشرا بی بی تھی اور شوکت قادری صاحب تھے. شوکت قادری صاحب ادھر لاہور یونیورسٹی میں انہی کے حلقے میں علیم خان صاحب کے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ریحام خان سوٹ نہیں کرتی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی نے کوئی شوکت قادری صاحب کو کوئی کیا ہو. بشرا بی بی کے تو عزائم ہی کچھ اور تھے نا. ایک تو کہ پرانی وہ جو ایک ہوتا ہے کہ آپ وہ دبی خواہشیں ہوتی ہیں. بہرحال میں اس لیے بات نہیں کرتا نفسیاتی. میں نے کسی ایک نفسیات دان سے پوچھا تھا کہ یہ شادی یہ چکر کیا ہے، تو پھر وہ انہوں نے مجھے جو نفسیات دان نے جو کیس سٹڈی کر کے بتایا تھا وہ بڑا عجیب و غریب سا ہے. میں نہیں کرنا چاہتا، وہ پھر کبھی کریں گے کہ وہ بشرا بی بی کی نفسیات کیا تھی. بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کو گھیرو کس طرح ڈالا اور کیوں ڈالا. مطلب گھیرو تو ڈالا
لیکن پھنسایا، لیکن وہ پھنسانے کے پیچھے لاجک کیا تھی، کیوں انہوں نے کیا، وہ کیوں مجبور ہوئی؟ ایک تو ہے کہ انہوں نے دیہڑیاں لانی سی ٹارگٹ کیا تھا، وزیر اعظم خاتون اول تے موجاں ہی موجاں، لیکن کچھ اور بھی معاملات تھے۔ وہ معاملات کیا تھے وہ میں دفع کریں چھوڑیں۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تھا تو قصہ مختصر کہ بشرا بی بی اصل میں حکمران تھی، ایک پلر بشرا بی بی تھی پچھلے 4 سالہ دور میں، اور ایک پلر تھے جنرل فیض صاحب۔ دونوں کے اپنے اپنے عزائم تھے اور پلو بنے ہوئے تھے خان صاحب، اور ٹریپ میں تھے، اور شروع میں ٹریپ میں تھے کہ مطلب تو گوٹھی ہتھے نہیں ہتھے پانی ہے، جادو چل گیا، بیاہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ریحان کو طلاق، فلاں طلاق، یہ وزیر بنانا ہے، وہ لگانا ہے، وہ تویز، وہ تاگا، یہ کر کے اس طرح کر کے ملک چلتا رہا۔ اور ابھی بھی عمران خان صاحب اب آ جاتے ہیں وہ جو سٹوری انہوں نے دی تھی، کنہوں نے؟ ہمارے جو دوست ہیں اعزاز سید صاحب اور عمر چیمہ صاحب، کہ جی کہ ان کو جو ہے مطلب اب آپ یہ پوری علیم خان صاحب کی اگر گفتگو سنیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک دقیانوسی آدمی، ایک ذوف الاعتقاد، ایک جس کا اللہ پر ایمان ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں وہ سکھاتا رہتا ہے کہ جی کہ ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے وہ خطاب شروع کرتے ہیں اور تویز تاگے کہ فلاں تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، فلاں نحوست کی گڑی ہے اور فلاں پہ سجدہ کر لو۔ یہ ان کی اصل حقیقت ہے کہ ان کا اللہ کی ذات کے اوپر، ایک اللہ کے اوپر ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ علیم خان صاحب کی سٹوری بتا رہی ہے، اور یہ بتا رہی ہے کس طرح یہ ملک چلتا رہا، اور کس طرح جو ہے وہ سر امپریس ہو جاتے ہیں لوگ کہ اگر عمران خان کو اس نے وزیر اعظم بنا دیا ہے تو باجوہ صاحب کے بقول کچھ تے ہے، کوئی تے گل ہے بشرا بی بی دے وچ۔ تو سر ابھی بھی عمران خان صاحب جو بچ رہے ہیں وہ اسی غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر بچ رہے ہیں کہ اس وقت بھی پاکستان کی طاقتور ترین شخصیات کی کچھ بیگمات جو ہیں وہ بشرا بی بی کی مریدنیاں کہہ لیں، معتقدین کہہ لیں۔ 2 تو انہوں نے بتائے، ایک میں آپ کو بتاؤں گا، 2 افسر انہوں نے کہے، ایک افسر میں کہوں گا۔ ایک افسر ریٹائرڈ ہو گیا سر، ان کی بیٹی کی شادی تھی تو بیگم کے ساتھ جو تعلق تھا وہی نبھا لیتے چلے جاتے، لیکن بشرا بی بی بھی نہیں گئی، یعنی کہ جنرل فیض صاحب کی بیگم صاحبہ ان کی معتقد تھی، بڑا گہرا تعلق تھا۔ اب تعلق سمجھے نا کہ دونوں مل کے کاٹھی ڈالی ہوئی تھی اور عمران خان صاحب کے اوپر، اور فائدے چکے جا رہی تھی۔ یہ تو جو ہے فرا گوگی، اس نے تو میرا مطلب ہے کمیشن ایجنٹ تھی نا، یا فرنٹ لیڈی تھی، اصل فائدے تو ان دونوں نے اٹھائے۔ تو دوسری جناب ایک ہمارے حاضر سروس ہے، اب حاضر سروس کا نام میں لوں کہ نہ لوں ٹینشن ہے، بلکہ 2 اور حاضر سروس ہیں، چلیں ایک کیا لے لیتے ہیں۔ ان کی بیگم بھی بہت ان کی بتائی جاتی ہیں کہ بڑی مرید نے خاص وہ تھی، ان کا بڑا اعتقاد تھا ان کے اوپر۔ ایک اور ہیں جو پاکستان کی نگہبان ہیں اس طرف والی سرحد کے، ایدر والی سرحد کے، پاکستان کی اگر سرحدیں آپ دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ان کی بھی وہ تو بیٹھ کے سر باندھا ہوتا ہے۔ اور ایک ویسے سرگودا میں بھی ہیں بہت بڑے افسر، ان کی بھی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔